پہلی بات تو جاننے کہ انسانی حاکمیت یہ مطلق کرتا ہے قرآن. انسانی حاکمیت، سوورنٹی، نفی مطلق، اور اس کے بجائے انسانی خلافت کا تصور پیش کرتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر قرآن مجید سے بالکل واضح ہے. حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلافت تو گویا کہ وہ تو جو تخلیق کا مقصد ہے حضرت آدم کی، جن کی ہم نسل ہیں، ان کی وہ ہمارے بابا آدم جو ہے وہی ہیں، تو ہم وہ ان کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا. لیکن حاکمیت جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں. ما سوا کی حاکمیت وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اس دور کے جو سب سے بڑے شرک ہیں، جنہیں عام طور پر جو بہت ہمارے ہاں موحد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ توحید پر ان کا بڑا مستقل جو ہے اور بہت عمدہ جو ہے وہ موقف ہے، وہ بھی اس آج کے دور کے عقیدے کا شرک انہیں معلوم ہے. قبر کو سجدہ کیا تو شرک ہو گیا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی، یا علی مدد، یا غوث و اعظم، یہ شرک ہو گیا. لیکن یہ اس دور کے اصل شرک جو ہیں، وہ میری کتاب جو ہے حقیقت و اقسام شرک، اس کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور کے بڑے نئے شرک، اور یہ کہ ہر دور میں اس دور کے شرک نہ جائے تو ایک آدمی بزوم خیر بڑا موحد ہوگا، لیکن بالفعل وہ اپنے دور کے شرک میں مبتلا ہوگا. تو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت، انسانی حاکمیت، جبکہ حاکمیت اسلام کے نزدیک صرف اللہ کی. ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں، نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ کے لیے. حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے لیے. اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حاکمیت اور خلافت میں فرق کیا ہے. دیکھیے، حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ اس قانون سازی کا مطلق اختیار موجود ہو، جو چاہیں قانون بنائیں. اور نمبر دو، ہر معاملے میں آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہو، اس کی حاکمیت ہے. خلافت کیا ہے؟ کسی اور کی حاکمیت کے تحت ایک محدود حد تک نیابت، اس کے نائب کی حیثیت سے عمل کرنے کا اختیار، یہ خلافت ہے. اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے. میں پہلے ذکر کرتا ہوں بادشاہت کا. یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ سوشل ایوولوشن کے مختلف مدارج ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ کوئی غاروں میں رہتے تھے، کوئی نظام کوئی تھا ہی نہیں، نہ سیاسی نظام، نہ معاشی نظام، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر بنا قبیلہ بن گیا. قبیلے میں اختیار اس کے سردار کے ہاتھ میں آ گیا. اس کی بات ماننی پڑے گی، سردار ہے، اس قبیلے کی یہ ریت ہے، آپ اس قبیلے سے ہیں، آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. تو گویا کہ جیسے جیسے نظام بڑھا تو پابندیاں لگنی شروع ہوئی. اس کے بعد آیا معاملہ سٹی سٹیٹس، 2 3 4 5 قبیلے آ کر ایک جگہ پر آباد ہو گئے. اب ہر قبیلہ اپنی جگہ پر انتظامی ایک یونٹ ہے، ہر قبیلے کا سردار ہے، وہ اپنی جگہ پر انتظامی یونٹ ہے. پانچوں کے درمیان کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہاں سے دستور کا معاملہ شروع ہوا کہ کوئی قواعد ہوں گے. یہ پانچوں کے درمیان معاملات کیسے طے ہوں گے؟ کون طے کرے گا؟ کس کو کیا اختیار ہے؟ اب یہاں پر معاملہ جو ہے گویا کہ اگلی سیڑھی آ گئی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ عظیم امپائرز بھی قائم ہوئی، حکومتیں، شہنشاہیتیں. اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کہ انسان بادشاہت کے تصور سے آشنا ہو گیا تھا. گویا کہ وہ پریلیمنری سٹیجز سے گزر کر بادشاہت تک آ گیا. اب بادشاہت ایک تھی اسلامی بادشاہت، ایک تھی کافرانہ بادشاہت. بادشاہت مشترک ہے. اسلامی بادشاہت کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام
بادشاہ تھے لیکن وہ اسلامی بادشاہ تھے. اسلامی بادشاہ کو خلیفہ کہیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حالانکہ وہ بادشاہ تھے، ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا. ابھی گویا کہ کوئی نظام اور تو تھا ہی نہیں وہاں پر. ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ بن گیا. تو گویا کہ خاندانی نظام چل رہا تھا. اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں سلطنت تقسیم ہو گئی. ایک حصے کا ایک بیٹا جو ہے بادشاہ بن گیا، دوسرے حصے کا دوسرا بیٹا بن گیا. تو یہ بادشاہت تھی، لیکن یہ بادشاہت خلافت تھی. کس معنی میں؟ کہ داؤد ہوں یا سلیمان، خود بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور اسی کے حکم کو نافذ کر رہے تھے. یہ خلافت ہو گئی. اپنا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مختار مطلق ہے، جو چاہے فیصلہ کریں. نہیں، حاکم اللہ ہے، ہم خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں. اللہ کا جو حکم آتا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم براہ راست انہی کے پاس آ رہا ہے کیونکہ وہ نبی ہے. آج کل جسے آپ کہتے ہیں ہاٹ لائن پر رابطہ قائم ہو رہا، تو گویا کہ ایک ہاٹ لائن تھی حضرت داؤد اور اللہ کے درمیان، جس سے وحی آ رہی ہے، احکام آ رہے ہیں. اس حضرت سلیمان کو وحی آ رہی ہے، احکام آ رہے ہیں. تو اگرچہ یہ بادشاہ تھے، داؤد بھی سلیمان بھی علیہ السلام، لیکن یہ خلیفہ تھے. اب ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی بادشاہ. یہ گویا کہ اسلامی بادشاہ تھی یا خلافت تھی. یہ دونوں الفاظ جان بوجھ کر میں بول رہا ہوں تاکہ بعد میں جو باتیں مجھے کہنی ہیں وہ واضح ہو جائیں. اب ان دو کے برعکس آئیے، نمرود اور فرعون، یہ بھی بادشاہ تھے لیکن یہ خدائی کے حقوق کے دعوے دار تھے. ہمارا حکم چلے گا، جو ہم چاہیں گے کریں گے. فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. اور یہ سارا آبپاشی کا نظام جو ہے، آپ کو معلوم ہے وہاں پر دریائے نیل سے آبپاشی، یہ سارا نظام میرے تحت ہے. کیا مانی؟ جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، میرا اختیار ہے. اس کا نام فرعونیت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا، وہ شرک ہے اور کفر ہے. کسی طرح نمرود تھا. نمرود نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں بھی، ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. میں انا احیی و امیت، ہاں میں بھی، میرے پاس بھی اختیار موجود ہے. اس نے کہیں جیل کے اندر سے دو قیدی منگوائے، ایک کی گردن اسی کو توڑوا دی سب کے سامنے، دوسرے کو چھوڑ دیا. دیکھو میرا اختیار ہے، انا احیی و امیت. میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو قتل کر دیا، ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے یاتی الشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. یہ نمرود کی بادشاہی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. فرعون کی بادشاہی کفر ہے، شرک ہے. اسے غیر اسلامی کافرانہ بادشاہی کہہ لیجئے. داؤد کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے اسلامی بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں. سلیمان کی بادشاہی عین اسلامی ہے، اسے خلافت کہیں یا اسلامی بادشاہت. اب اگلی بات سمجھیے. جب تک کہ نبوت چل رہی تھی، سلسلہ جاری تھا، آج سے 1400 برس پہلے تک تو جاری تھا، تو نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. یعنی خلافت شخصی تھی. یہ نوٹ کیجئے لفظ شخصی، پرسنل. ایک آدمی خلیفہ ہے. چنانچہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ. اجتماعی خلافت نہیں تھی. یہ خلافت کیا تھی؟ شخصی. ہر نبی خلیفہ ہے اور اس کی وجہ صاف ہے، وہی اس کے پاس آتی ہے. جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے،
جس کے لیے حاکمیت ہے، ان الحکم الا للہ الملک القدوس، وہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا رابطہ تو ان سے ہے نا، اور عام آدمیوں کا تو نہیں ہے۔ ان کے پاس اللہ کے احکام آ رہے ہیں اور وہ اسے نافذ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یہ خلافت کا ایسنس جو ہے سمجھ لیجیے۔ اس کو ایک بہت عمدہ مثال سے جو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، آج سے چلیے 65-70 سال پہلے کیا صورت تھی ہندوستان میں؟ ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ وہ بادشاہ ہے جو انگلستان میں بیٹھا، یا ملکہ ہے جو انگلستان میں بیٹھی، ساورنٹی تو اس کی تھی۔ یہاں وائس رائے ہوتا تھا دلی میں۔ وائس رائے کا کیا ریلیشن شپ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ جو حکم آ جائے گا، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، اگر بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے، اگر کوئین ہے تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ کہیں گے۔ جو حکم وہاں سے آئے گا تو وہ جو وائس رائے ہے لازماً اس کی تنفیذ کرے گا، اسے اختیار نہیں ہے اس میں رد و بدل کرنے کا۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے وہاں وائس رائے کا کام ہے اپنی سمجھ سے کام لے، اپنے ذہن سے کام لے، دیکھیں موجودہ جو حالات ہیں، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس میں ہماری جو مملکت ہے، امپائر جو ہے، اس کے انٹرسٹ میں، اس کے مفاد میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ وائس رائے کرے گا، اس لیے کہ حکومت وہاں سے اصل حاکم کی طرف سے کوئی فرمان نہیں آیا۔ بس یہ ہے وائس ریجنسی کہہ لیجیے اس کو، یہی خلافت ہے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا وہ نافذ کرنا ہے، اس میں نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی تبدیل کر دینے کا۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہ نبی جو ہے اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اس سے کام لے کر جو فیصلہ چاہے گا کرے گا۔ اچھا، یہ کب تک سلسلہ چلا ہے؟ جب تک نبوت جاری تھی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔